بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. آج میرے ڈپارٹمنٹ کے ایس جناب شیخ صاحب اور محمد علی شیخ صاحب ہمارے ساتھ پلس جو کہ لیگل ایڈ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے الطاف کھوسو صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج آپ سے جو بات کریں گے تو دو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جن کی بچیوں کا مسئلہ ہے، اور آپ لوگ کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بہت سارے کیسز ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو دیہی سندھ میں یا سندھ کے اندر کے واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم آرام سے کر لیتے ہیں، لیکن جو نیا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اور جو اب شدت سے رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں جن کی عمریں بمشکل 12، 13 اور 14 سال ہیں، ان کو جو ہے پنجاب اور کے پی لے جایا جا رہا ہے. اور یقیناً آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف لڑکا لے کے بچیاں بہت چھوٹی ہیں، 12 سال کی ہیں، 13 سال کی ہیں، پوری ایک فیملی آتی ہے ان کو لے جاتی ہے، اور پھر وہاں ان کی عمر زیادہ کر کے نکاح کر دیا جاتا ہے، اور مختلف طریقے کی ہٹ دھرمیاں سامنے آ رہی ہیں. اور جو 2 کیسز ہیں یہ بہت، ویسے تو ہمارے پاس اور کیسز بھی ہیں لیکن وہ ابھی آئیں، لیکن ان پہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے سلسلے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں. پہلے یہ سحر گل کی والدہ ہیں. والدہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کی بچی انہوں نے اپنے بھائی سے لے کر پالی تھی، اور پھر وہ بچی جو ہے پڑھ رہی تھی، پڑھنے میں اچھی تھی، سب کچھ اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اچانک جو ہے وہ بچی جو ہے وہ دوپہر میں غائب ہو گئی، اور پھر پتہ چلا کہ اس کا کسی سے نکاح ہو گیا. اس کا مجھے پوری اوکاڑا میں نہیں پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے. نہیں، جب اس کی فرسٹ لوکیشن آئی تو وہ اوکاڑا کی تھی. اور بچے کا نام بتائیں، لڑکے کا نام ساحل مسیح تو، اور ولد یعقوب مسیح. اب وہ لڑکی جو ہے پیسے بھی منگا رہی ہے، اور اس کے لیے پولیس پارٹی گئی، پولیس پارٹی ایک دفعہ گئی، وہ ملے نہیں انہیں. مجھے نہیں معلوم کہ پنجاب کی پولیس تعاون کرتی ہے یا نہیں، بچیاں کیوں نہیں ملتی، اور اب وہ بچی پیسے منگا رہی ہے کہ مجھے پیسے بھیج دیں، اور یقیناً کہ اس کو ٹیلی فون کی سہولت دی گئی ہے. بچی کے نام تھوڑی سی پراپرٹی ہے وہ، اور ایسا نہیں ہے، یہ بڑا کرائم ہے. بچی کو کچھ پرووائڈ کیا گیا جو اس نے اپنے گھر والوں کو نیند میں دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کو صاف کر کے گئی. 13 سال کی بچی کہ اس کو سب پتا تھا کہ گھر میں جیولری کہاں ہے، سب کہاں ہے، اور اب بھی وہ پیسے منگا رہی ہے اور رو رہی ہے، اور پولیس کو نہیں مل رہی. اس کے فون آ رہے ہیں، اس کے سارے پیغامات آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں. آپ حال دیکھ سکتے ہیں والدہ کا. اس جنوری سے یہ بچی غائب ہے، اور پولیس کو نہیں ملی، اور نہ پنجاب پولیس کو مل رہی ہے، نہ نکاح. چلیں یہ بچی تو مسیحی ہے، نہ ان کا طریقہ کار سے. پاکستان کا قانون یہی ہے، اور سندھ میں کیونکہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی تو پنجاب لے جاتے ہیں، لیکن پورے پاکستان کے قانون کے مطابق 16 سال سے کم عمر بچوں کی شادیاں ان کے والدین کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن پنجاب اور کے پی میں ہو جاتی ہیں. آپ کو آج اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ کے ذریعے یہ آواز ہماری پنجاب اور کے پی حکومتوں کو پہنچے، اور وہاں کے لیجسلیٹرز کو پہنچے کہ آپ قانون سازی کریں. یہ بچیوں کا قتل ہو رہا ہے. یہ دوسرا کیس جو ہے، میں نے اس کی آپ کے ساتھ پکچر بھی شو کی تھی. پہلے میں آپ کے ساتھ، یہ سحر گل کا کیس تھا، اور ابھی یہ کیس ہے ام حبیبہ. یہ بچی 2011 جون کی پیدائش ہے، اور یہ لوڈو کھیل رہی تھی لیپ ٹاپ سے، اور وہاں پہ اس کی فرینڈ شپ ہوئی ہے، اور اس کے بعد صبح میں یہ نہیں تھی، اور اس کے بعد اس کا نکاح نامہ آیا جس میں اس کی عمر 18 سال بتائی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں، پکچر بھی آپ نے دیکھی
اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ نادرا کے پیپر لگے ہوئے ہیں. بچیوں کی عمریں اکیلی یہ جا نہیں سکتی, باقاعدہ گروہ آتا ہے, لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ نکاح کرا دیتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے کہ بچی کے والدین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نے جو ہے وہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے جو ہے وہ بات کی ہے, تم نے شکایت کی ہے, تمہاری بچی تو ہم واپس نہیں کریں گے, اور اس کے جن بھی نکالے جا رہے ہیں. اور جو تازہ تر اطلاعات ہیں, امریکہ سے کالز آ رہی ہیں, انگیج کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ شور نہ مچائیں, ہم آپ کی بیٹی واپس کر دیں گے, ہمارا لڑکا تو حافظ ہے, 15-17 سپارے حفظ کیے ہوئے. تو یہ کیا ریکٹ ہے؟ پنجاب کی حکومت اور میں سمجھتی ہوں فیڈرل گورنمنٹ اس پر بہت زیادہ سنجیدہ طریقے سے قدم اٹھائے, سیریس ایکشن جس کو کہتے ہیں وہ لیں اور اپنے بچیوں کو بچائیں. یہ صحیح لوگ نہیں ہیں جو بچیوں کے نکاح کر رہے ہیں اور بچیوں کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. تو برائے مہربانی میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اور کل ہم ہائی کورٹ میں لگا رہے ہیں دونوں کیسز. ابھی تک ٹرائل کورٹ میں تھے لیکن اب ہم ہائی کورٹ میں لگا رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ پھر ٹیم کو بھیجا جائے کہ انہیں بازیاب کیا جائے. پہلے بھی جو ہماری ایک بچی واپس آئی جس کا ہم نام اب نہیں لے سکتے, ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ابھی تک داماد ہے یا اس پہ کس طرح سے مقدمہ چلایا جائے گا. کوئی سزا ہوتی ہے, ایک لڑکی جو ہے وہ آ چکی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ مجھ پہ وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا. یہ دونوں بچیوں کی ویڈیو آ رہی ہیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا. تو یہاں پر بہت عجیب صورتحال ہے کہ ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بچیاں جائیں تو ہم بالکل ہاتھ پاؤں ہمارے کٹ جاتے ہیں, کسی قسم کی وہاں پہ کوئی رسپانس نہیں ملتی, اور ہر جگہ کی پولیس ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور غیر ممالک سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ گینگز جو کام کر رہے ہیں اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب اور کے پی گورنمنٹ توجہ دے کہ کس طرح سے یہاں سے بچیاں جا رہی ہیں. تیسرا کیس کیونکہ ابھی ہمارے پاس آیا ہے اور ہم نے اس پہ ابھی بات اس طرح سے نہیں شروع کی ہے, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں بھی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. اور یہ بھی جنوری کا کیس ہے. گو کہ خاتون جو ہیں وہ اسٹاف نرس تھیں لیکن جنوری سے لاپتہ ہیں, تو گھر والوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے گھر کی فرد کدھر گئی. وہ جنوری سے گئی ہوئی ہیں, جب تک وہ اپنے والدین کے گھر میں تھیں ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے, وہ اپنی سیلری نہیں نکلواتی تھی لیکن اب وہ غائب ہیں اور سیلری نکالی جا رہی ہے. تو یہ گھر والوں کا رائٹ ہے کہ پتہ چلے کہ خاتون کس کے پاس ہے, کہیں اس سے زبردستی تو نہیں ہو رہی. یہ کیسز اتنا ٹائم کیوں لے رہے ہیں یہ سوال ہے. سکھر سے یہ غائب ہوئی ہیں. ایک کیس اور ہے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ہم اس پہ چل رہے ہیں, اس میں بھی سارے معاملات اسی طرح کے ہیں. وہ ہماری نان مسلم فیملی ہے, اس میں بھی نند اور بھاوج کو گاڑی روک کر اغوا کیا گیا ہے, ابھی تک بازیاب نہیں ہو رہی. ماروی میگھواڑ کو یہاں چل کے آنا پڑا, 12 دن ہو گئے تھے, ان کی ایف آئی آر نہیں کٹی تھی. پھر ان کی ایف آئی آر بھی ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ رحیم یار خان میں لڑکی ہے. پھر وہی کیس ہے. ٹھیک ہے کہ لڑکی کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ 18 سال سے زیادہ کی ہے, لیکن پنجاب مرکز بنا ہوا ہے اور اس کی بازیابی کا حکم ہو گیا ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی اور سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ یہ کیسز جو اب رپورٹ ہونے لگے ہیں, تو آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 2 مہینے بعد میرے پاس جب کیس آتا ہے, 3 مہینے بعد جب میرے پاس کیس آتا ہے, تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو آپ لوگ کو
बुलाया कि पूरे पाकिस्तान के जो वजह से कि सबके क़वानीन हर सूबे के अलग हो रहे हैं, और दूसरे मैंने इसलिए बुलाया आप सबको कि आपके ज़रिए ये पैगाम घरों में जाए कि जब घर में से कोई घर छोड़ के चला जाए तो प्लीज़ या तो 1094 पे इत्तला करें या हमारे पास आ जाएं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ऑफिस भी हैं। जब एक लड़की की ज़िंदगी बड़ी अहम होती है, अब ये 13-12 साल की बच्चियां हैं, ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो हमें बड़ा मसला हो जाएगा। अगर ये जल्दी बाजियाब हो जाएं तो हमें आसानी रहेगी। आपको जो मैंने वीडियो दिखाई है, जो इंसानियत सोच सलूक हो रहा है उसके साथ, वो आपको नज़र आ रहा है। इससे पहले केस में जो लास्ट ईयर हम कर रहे थे उसमें भी यही था। और सहरगिल वाले में अगर वो लड़की पैसे मंगा रही है और सब कुछ लेके गई है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे सही लोग नहीं हैं। तो ये कितने धड़ल्ले से काम कर रहे हैं कि वालिदैन से पैसे भी मंगवा रहे हैं, वालिदैन को धमकियां भी दे रहे हैं, इंसानियत सोच सलूक की वीडियो भी भेज रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस बाजियाब नहीं कर सकती इन्हें। हमारी पुलिस जाती है तो उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता जब तक कि बड़े पैमानों पे फ़ोन ना करा दिया जाए। मैंने बात की है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, और मुझे अभी इत्तला मिली है कि IG पंजाब का फ़ोन आया था और उन्होंने पूरी तफसीलात मांगी हैं। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको भी कहना चाहती हूँ कि अपनी पुलिस को प्लीज़ ज़रा कोऑपरेटिव बनाएं। और खैर पुलिस तो सभी जगह की एक सी होती है, ताकि जब यहाँ की पुलिस जाए तो शायद हमें कोई रिज़ल्ट मिल जाए। तो बस यही आप लोगों से कहना था। बाकी आप इनके वालिदैन से पूछ सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि जो लोग निकाह पढ़ा रहे हैं, क्या उनके पास बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं तो नादरा का पेपर वो चेक करने की जहमत नहीं करते? यहाँ आते हैं, मिस्कीन बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, ये बता दें कि एक तो ये सिलसिला क्यों नहीं रुक पा रहा, इसकी वजूहात का आपने कोई जायजा लिया है? ये जो गुरु आते हैं यहाँ से लड़कियाँ लेकर जाते हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? कोई इस तरह की कोई मनसूबाबंदी आप कर सकती हैं? दूसरा, ये जो दारुल अमान है उसके भी कई मसाइल सामने आ रहे हैं कि 8-8, 10-10 साल तक वहाँ पे औरतें पड़ी रहती हैं। फिर वहाँ के किस्से भी जो है रिपोर्ट होते हैं कि वहाँ पे कुछ गलत कारियाँ होती हैं। तो ये दारुल अमान के लिए कोई उसूल, कोई ज़ाब्ते, कोई कवायद, कोई कवानीन या कोई अदलिया से मिलकर जजेस से बात करके कोई लाहे अमल बनाना, कोई इस तरह की कोई आप बात करेंगी? जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो सिंध हुकूमत है आपके सामने बैठी हुई है, आपके सामने जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब एक दफ़ा वहाँ पे हम पुलिस पार्टी भेज चुके हैं। अब यही मैं कर सकती हूँ कि पहले पुलिस पार्टी जाए। देखें, हमें फैमिली की बाइंडिंग का भी ख्याल करना पड़ता है। पहले दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो नहीं रेडी थी कि मीडिया के थ्रू शोर मचाया जाए। आज भी जब हमने बात की है तो ये इनकी मेहरबानी है कि ये आ जाते हैं, इनकी वजह से और बहुत सी फैमिलीज़ को हिम्मत होगी। और पहले भी केस में वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला पंजाब से बात कर रहे थे। अब मैंने ख़ुद की है उनसे, मैंने बताया भी है रिज़ल्ट। जहाँ तक बात है दारुल अमान की, तो दारुल अमान के SOPs हैं और उसमें 90 डेज़ से ज़्यादा किसी खातून को वहाँ पे नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हमारी बड़ी मजबूरी है जब इस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं कि जी आप इनको वहाँ ठहराएं। हमारी SOPs में 12 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा दारुल अमान में नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको दारुल अमान में नहीं रखा जा सकता, लेकिन इन दारुल अमान में जब वो रह रही हैं 3-3, 4-4 साल से, तो आपको ख़ुद पता है कि वो क्या बिहेवियर करेंगी। दूसरी उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। हमें जो है वो कंटिजेंट पे रख के चलाना पड़ रहा है। तीसरी वजह यह है कि यही ख़वातीन जो हैं
جن کو نہ کوئی جان کا خطرہ ہے نہ کچھ, لیکن وہ دارالامان میں رہ رہی ہیں, وہ غلط قسم کی این جی اوز کے ساتھ بھی اور غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, جن کے پاس جن کے پاس سیل فون کی کمی نہیں ہوتی. بار بار اندر سیل فون نکلتا ہے اور اس طرح کے ریمارکس بڑے بڑے لوگ آ کے دے جاتے ہیں کہ اب اندر خواتین سیل فون بھی نہ رکھیں تو کیا کریں, تو یا تو ہم چلا لیں یا آپ چلا لیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم واقعات ہونے سے روکا ہوا ہے ہم نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بازیاب بھی ہوتی ہے لڑکی جو وہاں سے گئی تھی تو ہمیں نہیں دی جاتی, این جی او کو دی جاتی ہے. این جی او کے ساتھ اس نے پریس کانفرنس کی ہے. تو وہ لڑکی جو دارالامان سے گئی تھی وہ این جی او کو کیوں دی گئی؟ این جی او کے پاس کیا اپنا کوئی ایسا سلسلہ ہے, کوئی ادارہ ہے جہاں پہ وہ رکھ سکتے ہیں؟ جب ان کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے, وہ صرف انٹرفیئرنس کے لیے وہاں بیٹھے ہیں, تو انہیں خاتون کیوں دی گئی؟ اس کا مجھے آج سوال کرنا ہے اور یہ میں کروں گی بھی, لیکن کیونکہ آپ نے ہم سے پہلے سوال کر لیا تو ہم نے آپ سے پہلے بات کی. تو ہم اس سال انشاءاللہ اسٹاف کی جو ہماری کمی ہے وہ ہم پوری کر لیں گے. اور سکھر آئی بی اے کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور کل سی ایم صاحب نے کہا بھی ہے کہ آپ لوگ اپنا ایڈ دے دیں تاکہ اس کے حساب سے آپ کو اسٹاف دے دیا جائے. لیکن اس نہ ہونے والے اسٹاف کے ساتھ بھی ہم نے مینٹین کیا ہے سارے معاملات کو, اور وہ والے واقعات کم از کم نہیں ہوئے جو سننے میں آتے تھے کہ دارالامان میں گھس کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں ایک لڑکی جو ہے اس نے دارالامان سے گئی ہے اور یقیناً کہ اس پہ انکوائری ہو رہی ہے, لیکن جب وہ بازیاب ہوئی ہے تو وہ ہمیں دینے کے بجائے کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے. تو اب اسے کسی اور کے ہی پاس رکھوایا جائے, ہمیں نہ دی جائے, یا تو ہمیں دی جاتی. یہ کچھ معاملات ہیں جس میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے اور اداروں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا میڈم, عام طور پہ دیکھا گیا ہے 2013 سے لے کر اب تک جتنی بچیاں ہوئی ہیں, سندھ پولیس کی بہت سی لاپرواہی دیکھی گئی ہے. جب مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد جب پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بچی جو ہے پنجاب منتقل ہو گئی ہے, اس سے 10 سے 20 دن کے بعد جو ہے پیرنٹس کو لے کر وہاں پہ جاتے ہیں, تب تک نکاح بھی ہو جاتا ہے اور بچی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے. پنجاب پولیس تو اپنی جگہ, لیکن سندھ پولیس کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کارکردگی تو ہر حال میں ہر ایک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے بھی کہا کہ ہمارے پاس اسٹاف نہیں ہے, ہماری کارکردگی بہتر ہونی چاہیے. کچھ کیسز میں ایف آئی آر بہت لیٹ کٹتی ہے اور کچھ کیسز میں یہی ہے کہ پہلے سندھ میں ہی اس کو ڈھونڈا جاتا ہے. اور ایک ہماری میٹنگ ہو رہی ہے تھرسڈے کو آئی جی صاحب کے ساتھ, جس میں ہم مزید سینسٹائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی بچی کے گھر والے پہنچیں تو برائے کرم سب سے پہلے ہب پہ اور سکھر بارڈر پہ بچی کی یا بچے کی تصویر شیئر کر دیں کہ یہ گزرنے نہ پائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور بچی بارڈر کراس کر جاتی ہے اور وہاں پہ تو نکاح نامہ اور قاضی بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے. لیکن یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ بچی کو ایز اے پارٹ آف فیملی بنا کے لے جاتے ہیں. اکیلی بچی نہیں جا سکتی 11 سال کی, 12 سال کی, ایون 18 سال کی بھی, کہ وہ خود چلی جائے صوبہ چھوڑ کے. بچی تو بچی ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گی, جس کو بہت زیادہ خواتین نے پسند کیا تھا مہدی کاظمی ورسز ظہیر کیس میں اکیلی نہیں جا سکتی. تو برائے مہربانی اب یا تو یہ سلسلہ شروع کیا جائے کہ ہر گاڑی روک کے فوٹو آئی ڈی کی جائے, گاڑی کا نمبر نوٹ کیا جائے, فوٹو آئی ڈی کی جائے کہ کون کون بیٹھا ہے, یا تو ہم یہ سلسلہ شروع کریں. لیکن ہمیں کوئی تبدیلی لانی ہوگی. اس کو ہم تھرسڈے کو آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. لیکن آپ سے جو یہ آج پریس کانفرنس ہے یہ صرف اسی لیے ہے کہ جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں جس کی کوتاہی ہے, آپ عوام کے آواز ہیں, کان ہیں, آنکھ ہیں, بالکل کرٹیسائز کریں. اچھا الطاف صاحب, آپ تھوڑا قانونی طریقے سے بتائیں کہ اس بچی کو بازیابی کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈم نے سارا تو آپ کو بریف ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہیں. جیسے کہ ایک بچی نہیں, ابھی تو یہاں پر 2 بچیاں ہیں اور تیسرا کیس آج بھی نظر اپنا 2 کیس اور ہیں. 2 کیس اور بھی نظر عام ہو چکے ہیں.
میں اس کیسز کے حوالے جو 2 کیس ہمارے پاس ہیں، ایک جو ہے ام حبیبہ کے کیس کے حوالے سے بات کروں گا، ایک جو دوسرا ہے ساحل جو سحر جو اس کا جو سو کال جس کا ہسبینڈ ہے ساحل کہا جا رہا ہے اس کو. دیکھیں دونوں کے نمبر، دونوں کی ایج ساری مینشن ہے، ایف آئی آر میں ذکر کیا گیا ہے. ان کے نمبروں کی بھی بات کی جائے، ان کی ایج کی بات کی جائے، یہ سارے ڈاکومنٹیشن یہ پولیس اور تفتیش افسران کو اسی ٹائم پہ دیے گئے تھے. ایف آئی آر میں ڈیلے اور اس کے بعد تفتیش افسر صاحبان کی ڈیلے ٹیکٹس استعمال کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تفتیش جو ہے اور بچوں کا سندھ سے نکل کے دوسرے پروونس تک جانا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہماری سندھ پولیس کو بھی یہ ایفرٹس لینے چاہیے، ان کو بھی اس طرح کی کوئی ٹریننگ یا اس طرح کی کوئی سینسٹائز کیا جائے کہ یہ جو اسی وقت کارروائی لائے عمل لائے جائے، اور اس طرح کی کارروائی اسی ٹائم ہونی چاہیے کہ اس طرح کی بچیاں جو ہمارے یہاں سے کراچی سے یا سندھ سے جو ہے وہ دوسرے صوبوں تک چلی جاتی ہیں. اور رہی بات یہ کہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں یہ لا کی قانون اجازت دیتا ہے، آپ کو بھی سب کو بھی پتہ ہے، اور یہاں پر سندھ میں 18 سال کے، تو یہ لازماً جو قانون کا جو سہارا بنا کر کے وہاں پنجاب میں چلے جاتے ہیں، وہ اسی میجسٹریٹ کے پاس اسی جگہ پر وہی ہمارے جو مولوی صاحبان حضرات ہیں وہاں پر بیٹھ کر کے نکاح پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ڈیلے ٹیکٹس اور یہ جو اس طرح کی جو کارروائی کی جاتی ہے، تو میرے خیال میں یہ غلط ہے اور اس کو روکا جائے. ہم آج نہیں آواز اٹھائیں، دیکھیں آج پہلے ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اس ٹائم بھی ہم نے آواز اٹھایا. آج پہلے ایک بچی کا مسئلہ تھا، آج 3 بچیاں کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ والدین سر عام میڈیا کے سامنے آنا بڑا، میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا چیلنجبل ہے. والدین یہاں پر بیٹھ کر کے پریس کانفرنس کریں، ان کی عزت نفس کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی بچوں کے ہم نام نہیں لے سکتے. ان لوگوں کو یہاں پر بیٹھ کر کے میڈیا ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، یا ہم لوگوں کو آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا؟ ہمیں وقت کارروائی کرنی چاہیے. پولیس افسران جو ہے ہمارے یہاں سے تفتیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا تو کہیں پنجاب کی پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی ہے، کچھ ہماری جگہ پہ جو ہمارے پاس جو سندھ کے جو پولیس افسران جاتے ہیں وہ سیریس نہیں نظر آتے ہیں. وہاں پر جا کر کے تھوڑا سا گھوم پھر لیا، کہیں پنڈی میں، کہیں اسلام آباد میں، پھر کہیں ٹور کر کے کہیں ناشتہ کھا لیا، چلو بھائی چلو. پیرنٹس کو لینا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ اس طرح کی ڈیلے ٹیکٹس، بھائی آپ نے صرف انٹری کرنی ہے، یا اس طرح کی کارروائی تھوڑا سا سیریسنیس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بندہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا اخراجات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم لوگ یہ جو ہمارے جو لیٹیگنٹس ہوتے ہیں یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ایفرٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں بظاہر، یہ پولیس یہاں سے جا رہی ہے وہاں سے واپس آ رہی ہے، ناکام. جب بچی خود واٹس ایپ پہ، بچی خود موبائل فونوں پہ وہ بات کر رہی ہے، پیسے منگوا رہی ہے، بچی کی ویڈیو سریعام پر آ رہی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ پولیس کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ پولیس کو بھی سب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ بیچاری جو اس کی ام حبیبہ کی والدہ بیٹھی، یہ رکشہ بیچ کر کے گئی ہے، اس کا ان کے پاس سورس آف انکم اور کچھ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو رکشہ بیچ کر کے بیچاری جا رہی ہوگی تو ان کے گھر میں کیا ہوگا؟ چلانے والا ایک ہی، کمانے والا ایک ہی، جو ان کے پاس رکشہ بھی نہیں. اب مجھے بتائیں ان کے پاس سورس آف انکم کہاں سے آئے گا؟ گھر کیسے چلائے، یا یہ پولیس والوں کو ناشتہ کروائے وہاں پر؟ اب ہم یہاں پر یہ میڈیا پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہاں پر بیٹھ کر کے والدین بھی آپ کے ساتھ گھومتے رہیں بچی کو ڈھونڈوانے کے لیے. تو پھر ہم نے پولیس، یہ پنجاب پولیس، سندھ پولیس، ہم نے کائے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ڈیوٹیوں پہ لگائی ہوئی. ہم نے یہ سب چیزیں ہمیں بیٹھ کر کے پریس کانفرنس میں یہ تو بتانی نہیں چاہیے. ہم نے یہ میڈم نے پہلے سے ساری آئی جی صاحب سے، یہاں سے پنجاب کی پولیس کے ساتھ بھی رابطے میں رہی ہیں اور رابطہ کر بھی رہی ہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے بچوں کے تحفظ کے لیے لائے عمل بنایا جائے. اور سیکنڈلی کہ ہم جو ہے اس کے لیے پٹیشن بھی ہم داخل کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ ہائی کورٹ میں دونوں بچیوں کی بھی ہم پٹیشن داخل کریں گے، کیونکہ اس کو بہت سارا عرصہ ہو چکا ہے، 2 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، بچیاں ابھی تک برآمد نہیں ہو سکی ہیں. تھینک یو. مزید کوئی سوال؟ ہاں کافی ہے. آپ لوگ چاہیں تو فیملیز کے سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ام حبیبہ کی والدہ، ہاں میں نے تو کہا ہے آپ بات کر سکتی ہیں، کوئی بھی آپ بتائیں. اور آپ بھی میں جگہ دے دیتا ہوں اس کو، میں جگہ نہیں الطاف جگہ دے دیں گے. آپ ادھر آ جائیں. یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ معلوم تھا اس سے پہلے کہ بچی کی حرکات؟ ایک منٹ بیٹھ جائیں. تھوڑا بتائیں. ایج سے ذکر کریں بچی کی.
جی سوال کریں. سوال یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ بچی کو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ تھوڑا سا مجھے آپ خود بتا دیں. 4 نمبروں سے فون آتا تھا. وہ میرے پاس موبائل میں نمبر بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک زونگ کا نمبر تھا جس سے مجھے فون آتا تھا. 4 نمبروں سے جو فون آتا تھا تو وہ بولتے تھے ہم باہر سے بات کریں, آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے. میں نے ان کو بولا میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, ہم اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے. اور ایک زونگ کے نمبر سے مجھے فون آتا ہے, وہ لڑکا بات کرتا ہے, وہ بولتا ہے بچی سے بات کرواؤ. میں نے بولا نہیں میں بچی سے بات نہیں کرواؤں گی. پھر میں نے وہی نمبر جو ہے واٹس ایپ پہ ڈالا. واٹس ایپ پہ ڈال کے میں نے لڑکے کو بولا اپنی تصویر بھیجو. اس نے اپنی تصویر بھیجی مارکس لگا کے. اس نے اپنی تصویر بھیجی, فوراً ڈیلیٹ کر دی. پھر جب میں نے ان پہ تھوڑا سا غصہ کیا تو انہوں نے منہ پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے تصویر بھیجی, وہ بھی فوراً ڈیلیٹ کر دی. اس کے بعد میں نے جب 4 نمبروں سے بہت زیادہ فون آنے لگا تو میں نے سم بدل دی. جب میں نے سم بدلی ہے تو اس کے بعد بچی رات کو میری بچی سے بات ہوئی ہے. مجھے خود بخود بچی پہ اتنا پیار آیا ہے, میں نے بچی کا منہ چوما ہے, ہاتھ چومے میں نے بچی کے, اس کو گلے لگایا میں نے حبیبہ کو, بہت زیادہ اس سے پیار کیا. میں برگر کھا رہی تھی, کھانا اس نے کھا لیا تھا, میں نے اس کو برگر دیا آپ برگر کھا لو. وہ نا بہت زیادہ چپ چپ خاموش رہتی تھی نا. بات بھی ہم لوگ بات کرتے تھے تو سمجھے اس پہ کوئی اس کے ذہن پہ اثر نہیں ہوتا تھا, وہ خاموش رہتی تھی. جب ہم لوگ صبح 6:30-7 بجے اٹھے تو حبیبہ نہیں تھی گھر میں. ہم نے ان کو فون کیا, میں نے بولا میری وہ جو زونگ کا نمبر تھا, میں نے بولا میری بچی آپ کے پاس ہے آپ دے دیں. انہوں نے بولا آپ کی بیٹی سراب گوڑ بیٹھی آپ آ جائیں. جب ہم سراب گوڑ گئے تو سراب گوڑ میں بچی نہیں تھی. بہت ڈھونڈا, ایک بس روک کے میں نے ایک بس روکی ہے, میں نے روڈ پہ ننگے پاؤں میں بھاگی ہوں. میں نے وہاں رینجرز والوں کو تصویریں بھی دی ہے, سب دی ہے. میری بچی کو آپ لوگ ڈھونڈے, نہیں ملی ہماری بیٹی. پھر انہوں نے یہ بولا ہمارے رشتہ دار ہیں یہاں, ان کے بچی بیٹھی ہے. میں نے ان کو بولا آپ اپنے رشتہ داروں کا مجھے جو ہے گھر بتائے, میں وہاں جاتی ہوں. انہوں نے بولا بچی تو آپ کی وہاں سے نکل گئی, آپ ایک کام کریں آپ پنڈی آ جائیں. میں نے پنڈی کی تیاری پکڑی ہے جانے کے لیے. 1 گھنٹے کے بعد ان کا نمبر بند ہو گیا. حالانکہ وہ پنڈی میں نہیں تھے, انہوں نے 4 مہینے پہلے ہی پنڈی چھوڑ دیا تھا. شروع دن سے انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے, آپ آ جائیں, آپ آج آ جائیں, آپ کل آ جائیں. میں نے بولا چلیں آپ سامنے آ جائیں, آپ نے نکاح کر لیا سب کر لیا, آپ سامنے آ جائیں. سامنے بھی نہیں آ رہے, بولے اپنی بیٹی کو بھول جائیں, اب آپ کی بیٹی آپ کو نہیں ملے گی. اور ہمیں باہر کے نمبروں سے فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تقریباً پاکستانی نمبر 12-13 نمبر ہیں جن سے ہمیں فون آئے ہیں. باہر کے پتہ نہیں کتنے نمبر ہیں جن سے ہمیں فون آئے, لیکن ابھی تک بچی کا کچھ نہیں پتا ہمیں کہاں. میں بار بار کہتی ہوں یہ گینگز ہیں. میڈم یہ جو نمبروں کا ذکر کر رہی ہیں ان کو کوئی ٹریس کرنے کی آپ نے کوشش کی؟ کس کے نام پر آج کل تو سم باقاعدہ پتہ چل دیکھیں یہ کام تو میرا نہیں ہے نا, میں تو وہ سب چیزیں پولیس کو ہی دوں گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ اتنا بتا دوں کہ یہ سارے نمبر جو ہیں, سارے نمبر انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسر کو وقتاً و وقتاً دیتے رہیں, کیونکہ مختلف نمبروں ہم نے پولیس کو سارے نمبر دیے ہیں. جی بالکل, لیکن پولیس نے نہیں ہماری کچھ بھی سنی. سارے نمبر دیے, NIC پولیس نے نکلوا لی. جب ہم نے وہاں سے پنڈی سے ہم نے NIC وغیرہ ہم نے خود جا کے اپنے بلبوتے پہ نکلوائی ہے. انہوں نے ہمیں نکلوا کے نہیں دی, ہم نے خود نکلوائی ہے. ہمیں ٹک ٹاک کے ذریعے ایک بندہ ملا تھا جنہوں نے ہمیں ان کا ایڈریس بتایا. ہم نے بولا کسی کی زندگی کا سوال ہے. وہاں پہ ہمیں کوئی بہت نیک انسان ملے, انہوں نے ہمیں وہاں تک پہنچایا. پہنچا کے ہمیں انہوں نے NIC نکلوا کے دی. جب پولیس کو میں نے بولا یہ ان کی NIC ہے آپ ان کو پکڑیں, تو پولیس نے بولا NIC ہمارے پاس ہے. جب آپ کے پاس NIC ہے تو آپ نے لاہور کی پرمیشن کیوں نہیں لی؟ نکاح جو ہے لاہور میں ہوا ہے, سب چیز لاہور میں ہوئی ہے, آپ نے پرمیشن لاہور کی کیوں نہیں لی؟ بس میرا کہنا یہ ہے کہ جب لاہور کے NIC ہے سب چیز ہے, انہوں نے لاہور کی پرمیشن کیوں نہیں لی؟ پنڈی میں بیٹھے رہے. جبکہ پنڈی سے ہم نے ان کے ایڈریس نکلوائے ہیں سارے جا کے. میڈم آپ کی سندھ پولیس ہے وہ اتنی ناکام کیوں ہے؟ ہر جگہ پہ FIR کٹوانے جاؤ تو FIR نہیں کٹتے. میں تو آپ کے سامنے معاملہ رکھ دیا ہے نا. نہیں آپ کی حکومت ہے نا, آپ ان سے بالکل ہے. میں نے کہا کہ میں نے IG صاحب سے بات کی ہے کیونکہ میں مطمئن نہیں ہوں. میں پہلے بھی مطمئن نہیں تھی, جب بھی کوئی کیس آتا ہے مطمئن نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ میں
मारवी मेघवाड़ को 12 दिन के बाद कराची आना पड़ा कि एफआईआर कटे, और एफआईआर नहीं कटी। फिर जब मैंने बात की तो एफआईआर कट गई। किसी को नहीं चल के आना चाहिए। तो मैं भी मुतमईन नहीं हूँ। मैंने आईजी साहब से बात की है। मैंने आपसे ये भी बताया है कि मेरे दारुल अमान की लड़की बाजियाब करा के एक एनजीओ वर्कर को दी गई, जिसका अपना कोई इदारा नहीं है। मेरे दारुल अमान को नहीं दी गई। ये वो सवाल हैं जो मेरे भी हैं। लेकिन आज की जो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पुलिस से तो मैं ज़ाहिर है कि आईजी साहब के साथ बात कर ली है, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं बार बार इसलिए करती हूँ कि जिनकी बच्चियाँ घर छोड़ के किसी वजह से जा रही हैं, प्लीज़ पहली फुर्सत में हमारे पास आएँ, 2-2 महीने के बाद नहीं आएँ, ताकि हम जल्दी आवाज़ बुलंद करें। ये ख़राबियाँ रहेंगी, लेकिन एक हम कोशिश कर रहे हैं कि इन खराबियों से भी रास्ता निकालें। आप भी आएँ प्लीज़, आप बात करें। आप आएँ, दोनों से नाजिया इनको ज़रा पकड़ के इधर करते हैं। ये हाल हो गया है माँ का। पकड़ के लाएं, पकड़ के। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तसल्ली से कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, समझ नहीं आ रहा ना, ऐसे ज़रा तसल्ली। पानी ला, पानी मोबाइल पे गेम खेलती थी, पानी ला। वो मोबाइल से ही उसके मेरे मुझे नहीं, पता। अभी आराम से मुझे नहीं पता उसे कैसे गई, कैसे क्या उसका रिश्ता था नहीं था, उससे बात होती थी नहीं होती थी, मुझे कुछ पता नहीं है। जिस दिन गई वो पता नहीं नशा पिला के सला के हमें लेके चली गई, छोड़ के पहले आप चली ये गई। पी लें, आराम से बात करें। फेस नहीं शो करना चाहती, पानी पीने के दौरान नहीं लीजिएगा, ठीक है? अब आराम से बात करें। मेरी बेटी एक गेम खेलती थी, तो मुझे यही पता था कि वो गेम खेलती है। वो लड़कों से बड़ी नफरत करती थी, पता नहीं उसको कैसे उसने उसका दिमाग वॉश करके उसको ले गया, मुझे नहीं पता। मैंने पुलिस में तीसरे दिन रिपोर्ट लिखवाई थी, अब तक मुझे नहीं मिली। वो 14 साल की थी, अब 15 साल की हो गई है। उसने जो निकाह किया उसने उसमें 3 साल की उम्र बढ़ा के की है। वो 8 की पैदाइश है, उसने 5 की पैदाइश लिखवाई है। अभी वो कह रही मम्मा मैं आती हूँ तो मुझे किराया भेजो, तो मैंने उसी को पैसे भेजे हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है। पता नहीं अभी कब आएगी, खुदा करे वो आ जाए। जेवर घर से लेके गई है? हाँ, घर से पैसे ले गई थी, 40,000 लेके गई थी पैसे, और अंगूठी लेके गई थी, उसकी अपनी बालियाँ थी वो लेके गई थी, और बर्थ सर्टिफिकेट लेके गई थी साथ, और मेरे घर के कागजात भी लेके गई हुई है। वो मैंने बाद में देखे तो मुझे घर के कागजात भी नहीं मिले। नशा भी करा के? हाँ, वो पता नहीं क्या पिला के उसको दिया था, पिला के इनको सुला के तो चले आना। वो मेरी छोटी बहन को, मेरी भांजी को और मुझे पिला के तो दे के चली गई है, पता नहीं। देखें, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है। बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं कि अपने घर वालों को पिलाओ। और अब तक आपने जितने भी केसेस 2-3 साल में हमारे पास आए हैं, उसमें बाकायदा बच्चियों को जो है वो गेम्स के और मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है, और उसके बाद जो है उनको ले जाया जाता है प्लान करके। और वही मैंने कहा कि
صوبے کا بارڈر کراس کیا جا رہا ہے. صوبے کے اندر کی تو لڑکی ہم کرا لیتے ہیں. بازیاب ام ہانی کا کیس آپ کے سامنے ہے. چندہ مہاراج ہمارے پاس ہے. کافی لڑکیاں ہمارے پاس ہیں. سکھر دارالامان میں بھی انڈر ایج لڑکیاں ہمارے پاس ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں بہت مشکل ہے. تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، آئی جی کے پی، وزیر اعلیٰ کے پی سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ خدا کے لیے، کیونکہ پنجاب میں 4 سال میں تقریباً 44,000 لڑکیاں جو ہیں وہ اغوا ہوئی ہیں، جس میں سے 4-1 ہزار جو ہیں وہ بالکل لاپتہ ہیں. تو یہ وہاں پہ بڑی عام بات ہو گئی ہے. ہماری مدد کریں، ہماری بچیوں کی مدد کریں اور قانون سازی کریں پورے ملک میں 18 سال کی. بہت شکریہ. بیٹھیں آپ پانی پی لیں. یار جب پولیس پارٹی جاتی ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پولیس